السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل سافٹ ویئر ایکسپرٹائز۔ تو آج کے اس لیکچر میں کچھ بیسک چیزیں بتاؤں گا ڈیولپمنٹ کی، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ویب سائٹ ہے اس کو بنانے کے لیے کیا کیا لینگویجز استعمال ہوتی ہیں اور ان کی ایکسٹینشنز کیا ہوتی ہیں، کہ کس طریقے سے ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ فائل کو سیو کرتے ہیں۔ ویسے تو ویب سائٹ بنانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف 3-4 لینگویجز کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے HTML، اور نمبر 2 پر ہے CSS، اور نمبر 3 پر ہے PHP۔ یعنی یہ جو 3 لینگویجز ہیں یہ ایک ویب سائٹ کو مکمل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس میں HTML اور CSS فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جو PHP ہے وہ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے اور اس کی لک ایسی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں گوگل کروم اوپن کرتا ہوں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے گوگل، اور سرچ بار میں بھی آپ کو کچھ ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہو گیا فرنٹ اینڈ، اور یہ جو آئیکنز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور سیٹ ایز ڈیفالٹ۔ تو ویب سائٹ میں بھی ایک قسم کے پیجز ہوتے ہیں۔ ویب سائٹ میں بھی ایک قسم کے پیجز ہوتے ہیں، تو یہ میں نے بنایا ہے۔ تو یہ جو فرنٹ اینڈ ہے، لیکن جو ڈیٹا ہوگا فارم کے اندر، جو ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ ایک فارم ہے اور اس میں یہ چیز فل کرتے ہیں، اور وہ ڈیٹا کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، اور اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بنا پر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ممکن ہوتا ہے PHP کی وجہ سے۔ اگر آپ HTML، CSS، بوٹ سٹریپ جو کہ CSS کا ایک فریم ورک ہے، اور PHP، یہ 3 لینگویج سیکھ لیتے ہیں اور ایک مکمل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، تو آپ ایک ڈیولپر کہلاتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں یہ بیسک سی تمام تر چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر سے میں آپ کو زیپ اور فائلز وغیرہ کا کہتا ہوں کہ وہ انسٹال کر لیں اپنے پاس، تاکہ زیپ بیسک بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ زیپ جیسے ہی آپ انسٹال کر لیں گے تو اس کی کچھ سیٹنگز ہے، اس سیٹنگز کے مطابق ہی کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے میری ویڈیوز تمام تر دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ جتنے بھی ویب سائٹ بنتی ہے ان کی اسیس کیا ہے، ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو یہ سب آپ کو پتہ لگ پائے۔ بعض اوقات انسان سیکھ تو لیتا ہے، ویڈیو تو دیکھ لیتا ہے، لیکن جو اس کے بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو ویڈیو ختم ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا کہ ایکسٹینشنز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں CSS کی ایکسٹینشن، HTML کی ایکسٹینشن اور PHP کی ایکسٹینشن۔ جب ہم کوئی PHP کی فائل استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن ہم لکھتے ہیں .php، اور .php سے پہلے ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن ہر نام کے بعد .php۔ تو اسی طرح ہی
HTML की फाइल बनाएंगे तो .html लास्ट में और फर्स्ट से पहले नाम भी दे सकते हैं कोई भी। और CSS की जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो डॉट एक्सटेंशन बाद में देते हैं और उससे पहले कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ जिससे मजीद समझ में आ जाएगा। नोट पैड, तो आपके पास और कोई सॉफ्टवेयर हो या ना हो लेकिन नोट पैड लाजमी होगा जो कि विंडो का है। तो सेव करते हैं। अब मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि नाम दे दिया HTML, कोई भी नाम .html, HTML.html। तो आपको तो ये ब्राउज़र है और ये HTML। तो आप देख सकते हैं कि HTML की जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। यूजर्स शहजाद डेस्कटॉप HTML.html। तो ये फाइल थी जिसे मैंने सेव किया। तो इधर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ जो कि डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में। अब मेन बात ये है, जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो उसके लिए आपको दो किस्म की कीज दरकार होती हैं। एक है Ctrl+S और दूसरा है Ctrl+R। कंट्रोल एक अलहदा से की है और R एक अलहदा से की है। इन दोनों के दबाने से इन दोनों कीज को अलहदा अलहदा टाइम पर दबाया जाता है। Ctrl+S की को दो कीज होती है, इनको दबाना पड़ता है, पहले कंट्रोल फिर S। तो ये दबाना पड़ता है हमारे एडिटर में, जो कि ये एडिटर है जिस पर मैंने लिख रखा है। इसमें कोडिंग वगैरह करने के लिए जब इसको उसका रिजल्ट देखते हैं तो इसके लिए S दबाना पड़ता है, Ctrl+S। और जब ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को तो तब ही एग्जीक्यूट होती है फाइल ब्राउज़र में। तो एडिटर के लिए Ctrl+R की इस्तेमाल होती है और ब्राउज़र के लिए एडिटर के लिए Ctrl+S इस्तेमाल होती है की और ब्राउज़र के लिए Ctrl+R इस्तेमाल होती है। तो ये की भी आपने ज़हन में रखनी है। तो इसी तरह ही CSS की फाइल भी हम इसी तरह से बनाएंगे। Ctrl+N से न्यू टैब ओपन होगा जिसको न्यू फाइल का होगा। Ctrl+S, इसको सेव करने के लिए भी Ctrl+S दरकार चाहिए। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ style.css, डेस्कटॉप एंड सेव। तो ये है CSS की फाइल। CSS की फाइल अक्सर इस तरह में नजर आती है क्योंकि इसमें हम अपने वेब पेज को HTML कंटेंट के साथ खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा वेब पेज कैसे खूबसूरत दिखे, उसकी क्या स्टाइलिंग हो। तो इस केस में हम CSS इस्तेमाल करते हैं। HTML तो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डाटे को डिस्प्ले करवाने के लिए, वो भी फ्रंट एंड डाटा।
پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم CSS کا استعمال کرتے ہیں. تو HTML کے لیے HTML کی فائل بنتی ہے اور CSS کے لیے CSS کی فائل بنتی ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ PHP جو لینگویج ہے وہ بھی اسی طریقے سے فائل بنتی ہے اس کی بھی. تو جیسے میں یہاں لکھ لیتا ہوں نیو ٹیب، کنٹرول سیو کرتا ہوں اسے. تو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اسے لکھ لیتے ہیں php.php. تو یہ PHP کی فائل ہے تو .php لکھنا بھی لازمی ہے. ادھر بھی ہم اسی طرح سے کنٹرول ایس دبائیں گے اور پھر براؤزر کو اوپن کریں گے، کنٹرول آر دبائیں گے اور ادھر صرف ہم لکھ لیتے ہیں php.php. تو یہ فائل ایکسیس ہو چکی ہے جو کہ php.php ہے. یہ بھی ڈیسک ٹاپ پہ ہے، URL سیم تھا، لاسٹ میں نے تبدیل کیا. PHP کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم PHP میں جو .php والی جو فائل ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں HTML کا کنٹینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہیڈ ٹیگ کے اندر جو کہ CSS کی فائلز ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، ان لائن ہو اور انٹرنل ہو. ان تینوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں .php ایکسٹینشن والی فائل میں. تو یہ فائل کا اصل بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر HTML CSS بوٹ اسٹریپ کی فائلز بھی لنک کر سکتے ہیں جو کہ CSS کا بنا بنایا فریم ورک ہے جو کہ سٹائلنگ میں مدد کرتا ہے، اور HTML بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے اکثر ڈیویلپر جو ہوتے ہیں وہ .php ایکسٹینشن استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں PHP بھی استعمال کر سکیں، HTML بھی استعمال کر سکیں اور CSS بھی استعمال کر سکیں. تو یہ ہے، میں نے آپ کو بیسک سی بات بتا دی کہ کس طریقے سے فائلز بنتی ہیں. یہ سارا سینیریو آپ اس کی پریکٹس کریں. تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ود پروف بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ زیپ کو انسٹال کرتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، سبلائم کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور جو فائلز تمام تر ہوتی ہیں وہ کدھر بناتے ہیں. کیا یہی طریقہ صحیح ہے یا وہ والا طریقہ صحیح ہوگا؟ تو یہ طریقہ کار میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. تو ویڈیو ختم ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے خدا حافظ.